बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा दोबारा मामूलाती गपशप विद ज़ीशान आदिल में आप सभी सुनने वालों को और देखने वालों को खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और दुआ यही है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं बहुत सी सलामती, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी कामयाबियाँ, बहुत सी रहमतें, बहुत सी बरकतें आप हमेशा समेटते रहें, आप तक हमेशा पहुँचती रहे, दोनों जहानों में बहुत कामयाबियाँ पाएँ। जनाब 14 अगस्त 2023 को आपने पाकिस्तान बनाम पाकिस्तानी एक वीडियो देखा। अप्रिसिएशंस भी आई, कुछ लोगों ने बहुत सारे सवालात भी किए, कुछ ने तंज़ व मज़ाक का भी उनसर सामने रखा। हम कहाँ आज़ाद हैं, इस दफ़ा ये जुमला बहुत ज़्यादा सुनने को मिला। तो अगर आप समझें, और इस वक्त तो बहुत आसान है दो कौमी नज़रिए को समझना। इंडिया हमारे बिल्कुल पड़ोस में है और वहाँ पर अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आज अगर हम समझना चाहें, उस ख़त में पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि आज इसको समझना, दो कौमी नज़रिए को समझना बहुत आसान है। अगर हम आज नहीं समझ सके तो फिर हम या तो समझना नहीं चाहते या फिर हम समझ सकेंगे भी नहीं कभी भी। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर थोड़े दिनों के बाद एक वीडियो आता है जिसमें किसी मुसलमान को या किसी भी अक़लियत को, अभी मणिपुर का वाक़या भी हम सब के सामने है और वो कितना अफसोसनाक है। ये दो कौमी नज़रिया ही है जिसकी वजह से हमारे अजदाद ने, आपके अजदाद ने, हमारे बड़ों ने अपनी ज़िंदगी, अपना माल, अपनी इज़्ज़तें सब कुछ कुर्बान की इस वतन को हासिल करने के लिए। आज़ादी आप किस चीज़ के मानी में लेते हैं? क्या मैं और आप मादर पदर आज़ाद होने चाहिए? क्या हुदूद व क़यूद से बाहर आज़ाद होने चाहिए? अगर ये नहीं है तो हम आज़ाद हैं। और हम किस तरह से आज़ाद हैं? हम आज़ाद हैं कि हम मस्जिदों को न सिर्फ बना सकते हैं, मस्जिदों को आबाद कर सकते हैं। हम आज़ाद हैं कि हम इस्लामी शायर पर अमल कर सकते हैं। हम आज़ाद हैं कि हम इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को अपना सकते हैं और कोई हमें रोकने वाला नहीं है सिवाय हमारे नफ्स के। अगर मैं और आप इस पर अमल नहीं कर रहे, हम अपनी ज़िंदगियों में इस्लाम लेकर नहीं आ रहे हैं, तो ज़िम्मेदार मैं हूँ, ज़िम्मेदार आप हैं, ज़िम्मेदार ये वतन, ये मज़हब नहीं है। हमारे बड़ों ने हमें ये एक आज़ाद वतन इस्लाम के नाम पर हासिल करके दिया था। आज बहुत आसान है तंज़ करना कि जी कहाँ है इस्लाम, कहाँ है इस्लामी निज़ाम। तो भैया वो तो मुझे और आपको अपनी अपनी ज़िंदगियों में लेकर आना था। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो वाकई फिर हम आज़ाद नहीं हैं और हम ग़ुलाम और क़ैदी हैं तो अपने नफ्स के हैं, और कोई हमें ग़ुलाम और क़ैद नहीं रख सकता है। इस्लामी निज़ाम लाने की कोशिश मैं और आप नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक बात है, अभी एक बहुत नाखुशगवार वाक़या हुआ जड़ामाला की तरफ, जो एक ख़बर आई कि जी दो नौजवानों ने कुरान पाक की बेहुरमती की है, और फिर उसके बाद मुश्तइल लोगों की तरफ से जो कुछ हुआ वो नहायत अफसोसनाक है। पहले अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ तो यकीनन उन लोगों को भी पता है कि वो इस्लामी जमहूरिया में रहते हैं, जो हरकत वो कर रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने वो किया। ज़रूरी है कि ये वजह पता की जाए कि क्यों हुआ। फिर ये कि हमारे जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, हम 90% से ज़्यादा हैं, हमारे परचम में एक हिस्सा हमारी अक़लियतों का भी है, और उनको पूरे इज़्ज़त व एहतराम के साथ और उनके जो भी दीनी शायर हैं उनको लेकर चलना ये उनका हक़ है, सिवाय एक के जो इनफैक्ट हमारा नाम ख़राब कर रहे हैं। मैं क़ादियानियों की बात कर रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल ये जो ईसाई बरादरी के साथ हुआ, मसीही बरादरी के साथ हुआ, उनके घरों को जला दिया गया, चर्च को नज़र आतिश कर दिया गया। चर्च नज़र आतिश हो तो ये उतना ही सेंसिटिव है जितना कि मस्जिद का नज़र आतिश होना सेंसिटिव है, और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है एहतराम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, तमाम अंबिया का पर अगर हमारा ईमान ना हो तो फिर हमारा ईमान ही नहीं है। हमारी तो तालीमात ये हैं। तो हमें गिरजों की हुर्मत को बरकरार रखना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या, मसला ये है कि हमने पढ़ा सब कुछ है, जानते हम सब कुछ हैं, लेकिन हम आमाल में उन चीज़ों को लेकर नहीं आ रहे हैं। हम रिचुअल्स की तरफ ज़्यादा चले गए और हम जज्बाती बहुत हो गए हैं। ये एक अलग टॉपिक भी रहेगा इंशाल्लाह।
ہماری اس ویلاگ کا آنے والے دنوں میں، لیکن ہم جذباتی بہت ہو گئے ہیں، اور جذباتی قومیں دشمن کے ہاتھوں میں وہ بہت آسانی سے کھیل لیتی ہیں، کیونکہ ہم دماغ سے فارغ ہو چکے ہوئے ہیں اور جذبات میں ہم بہت آگے ہیں. ہمیں کوئی بھی بھڑکا کر کل کو خود ہمیں اپنے ہاتھوں آگ لگوا سکتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. خیر، تو اس کو کنڈیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنے رویوں میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف مدنی دور لے کر نہیں آنا، ہمیں حضور پاک کا وہ مکی دور بھی یاد رکھنا ہے جو 13 سال پر محیط ہے، جس میں نہ کسی جنگ کی اجازت تھی، نہ ہی ریٹیلیشن کے کوئی آرڈرز تھے، صرف برداشت کرنا اور تزکیہ نفس کا کام تھا. اتنا مضبوط ہونا ضروری تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر کسی نے تھوک دیا مغلوب دشمن نے، تو انہوں نے اس کی جان بخشی کر دی کہ اب میرے اندر اپنا غصہ آ گیا. تو ہمیں اپنے اعمال کو اس حد تک اللہ اور اللہ کے رسول سے مشروط کر دینا ہے کہ ہمارا غصہ بھی، ہماری محبت بھی، ہماری دوستی بھی، ہماری نفرت بھی، وہ صرف اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حوالے سے ہی رہے. کیا ہمارا اتنا تزکیہ ہو چکا ہے؟ بہت جگہوں پر ایسا ہوا ہے، کچھ حالات میں خود میں بھی شاہد ہوں کہ یہ جو ہمارے اقلیتی بھائی ہیں یہ تھوڑے سے ڈر کر رہتے ہیں، حالانکہ ان کو تو بڑا کھل کر رہنا چاہیے کہ ہم اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، لیکن چونکہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے اس لیے لوگ ڈرتے ہیں. اور اسلامی معاشرہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنے اوپر اس کو مسلط نہیں کیا. اپنے مسلط تو شاید ایک نیگیٹو ورڈ ہے، میں نے اور آپ نے اس کو اپنایا ہی نہیں ہے اپنی زندگیوں میں. ہم رسوم و رواج کے قائل ہو چکے ہیں، ہم حقائق سے ہٹ چکے ہیں. اللہ نے جگہ جگہ شرک سے بچنے کے لیے کہا ہے، لوگ آج اپنے مقاصد کے لیے ہمیں شرک کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ہم نعرے مار کر ان کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں پر سوچیں. ہم اتنے برے نہیں ہیں جتنا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے، خود پاکستانی بھائی، اور پھر یہ ابھی 2019-20 میں کچھ ایسی ویب سائٹس، کچھ نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے پیجز ٹویٹر پر یا فیس بک پر اور ایسی ویب سائٹس ہمیں ملی، آپ جانتے ہیں. اور یہ پاکستان نے نہیں کیا تھا، یہ انٹرنیشنل نیوز آئی تھی کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے باہر سے پیج آپریٹ کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور اب میں اور آپ اس پروپیگنڈے کا حصہ بہت حد تک بنتے جا رہے ہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے. افسوسناک عمل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، جس وقت ہم بیٹھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتنا برا ہے، اس میں کیا کچھ برائی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر ہم اس کو اپنا بھی رہے ہیں. تو ایسا نہ کیجئے. ہم آزادی کے نعرے جو لگاتے ہیں، حقیقی معنوں میں الحمدللہ کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہم اس ہاتھی کی طرح ہیں جس کو بچپن میں اس کے پیروں پر زنجیر ڈالی گئی تھی اور اس نے اس کو کھولنے کی کوشش کی اور وہ نہیں توڑ سکا. تو اب جب وہ ہاتھی اپنی بھرپور طاقت میں جوان اور مکمل طور پر طاقتور ہے، تو وہ اس زنجیر کو جھٹکا ہی نہیں دے رہا کہ مجھ سے نہیں ٹوٹے گی. تو اپنے نفسوں کی زنجیر کو جھٹکا دیں، یہ ٹوٹ جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کبھی کبھی مغلوب ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیشہ توبہ کا راستہ کھلا ہے. اپنی زندگیوں میں اسلام کو لے کر آنے کی کوشش کریں. اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہ نہیں ہے، حسن اخلاق بھی اسلام ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 8 دروازے جنت کے ہمیں بتائے گئے ہیں، تو ان 8 دروازوں میں سے ایک کا ذکر بہت ہوتا ہے، باب الریان، جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. تو باقی بھی تو 7 دروازے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کوئی علم والا زیادہ علم رکھتا ہے اور علم عمل سے مشروط ہوگا تو وہ جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی دروازے سے سخی جا رہے ہوں، کسی دروازے سے اور جو نماز کے ساتھ ساتھ اور باقی عبادات میں بہت پکے ہیں وہ جا رہے ہیں، کسی سے شہداء جا رہے ہیں. تو ایسا ممکن ہے. تو آپ کسی ایک چیز میں تو 90 نمبر لیں، باقیوں میں اگر 33-40 نمبر بھی آ گئے تو پھر بھی کامیابی انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گی. ہم شفاعت پر رکھ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی. ہم نے اعمال چھوڑ دیے ہیں، شفاعت ضرور ملے گی لیکن ہم نبی کا سامنا کرنے کے اعمال تو لے کر آئیں. اس کے بعد پھر شفاعت بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی اگر اللہ نے چاہا تو. یہاں میرے پاس اشفاق احمد صاحب کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اور جیسے کہ اشفاق احمد صاحب نے اپنی زندگی
پاکستان اور پاکستانیوں کو بوسٹ کرنے پر گزاری، بہت ساری باتیں اس طرح کی کرتے رہے کہ جو ہماری معاشرت کو بہتر کر سکتی ہے. میں بھی اسی کوشش کے ساتھ، اسی مشن کے ساتھ یہ چینل شروع کر کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ 4 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ، جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ میں بھی ان سے کچھ سیکھوں. میں بھی ان باتوں سے جو میں کہہ رہا ہوں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ لوگ بھی سیکھیں جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کچھ سوچیں تو صحیح، اور اپنے ارد گرد اپنی چیزوں میں بہتری لے کر آنا شروع کریں. وہ انگریزی کی ایک کہاوت بڑی مشہور ہے جس میں کہا گیا کہ جی بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی ان دا ورلڈ. آپ خود سے آغاز کریں وہ تبدیلی کا، جو تبدیلی آپ لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ اگر دنیا سے برائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو خود کو اچھا کر لیں. آپ نے کم از کم ایک برائی ختم کر لی اور اپنی قبر سنوار لی. اس میں جناب اس مضمون کا ٹائٹل ہے زاویہ 3 ہے، ہم زندہ قوم ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ ہم واقعی زندہ قوم ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ بتاؤں گا لسٹوں کے حوالے سے کہ ہم کس کس جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ بھی ضرور سنیے گا. رائٹ جناب، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سفر کر رہے تھے اپنی مسز کے ساتھ اور عرب کی سرزمین پر جا رہے تھے، اور وہاں پر ایک خاتون آئیں اور انہوں نے جناب عربی میں کچھ گٹ پٹ کی. اس سے پہلے تمام افسران جو ہیں وہ عرب کے، وہ پاکستانیوں کو الگ کر کے تفصیلی چیک کرتے تھے. تو جب انہوں نے جس وقت عرب لوگوں سے عربی میں بات کی تو انہوں نے ان کو آرام سے جانے دیا، پورے مان کے ساتھ، عزت کے ساتھ. تو انہوں نے کہا یار یہ آپ نے کیسے کر لیا ہے؟ اشفاق احمد صاحب نے ان سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں نے اس کو، افسر کو کہا جا کر، اس بڑھیا نے، کہ دیکھ میں اس ایٹمی پاور والے ملک کی باشندہ ہوں، میرے سامان کو احتیاط سے ہاتھ لگانا. میں نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگی اسیب پٹاخہ نہیں سی چلایا. مطلب کہ اماں جی کہتی ہیں کہ ہم نے وہ پٹاخہ نہیں چلایا تھا. تو وہ اتنا فخر کر رہی تھی اس کے اوپر. ہمارے پاس دیکھیں تو فخر کرنے کو بہت کچھ موجود ہے. ہاکی جو پاکستان میں تیار ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہوتی. فٹ بال آج بھی ورلڈ کپ میں پاکستان خود نہیں کھیل رہا، لیکن اگر پاکستان فٹ بال نہ دینا تو ورلڈ کپ بھی اس لیول پر نہیں ہوگا جس لیول پر ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات چیت ہوتی رہے گی. کچھ کتابیں بھی شامل کریں گے خود کو بوسٹ کرنے کے لیے اور آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے. آج کا ویڈیو تھوڑا طویل ہوا. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے کوشش یہی ہوگی کہ روزانہ ایک ویڈیو میں ملاقات ہو. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے. معمولاتی گپ شپ سے ابھی ذیشان عادل کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.